یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 17 مارچ 2019 بروز اتوار ہفتے کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون، مواد، سنہری متن، زبور۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ جوابی مطالعہ۔ امثال۔ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ چاندی کو نہیں بلکہ میری تربیت کو قبول کرو اور کندن سے بڑھ کر علم کو، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ درسی واز بائبل میں سے۔ امثال۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ پہلا سلاطین۔ اور ایلیاہ تشبی نے جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ۔ دیکھ، میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ، میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں۔ اور ایلیاہ نے اس سے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیاہ کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیاہ کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ دوسرا سلاطین۔ اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا۔ اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہو جائے گا۔ تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔
پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں کے ساتھ مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ لیکن اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، میں کچھ نہیں لوں گا۔ اور اس نے اس سے بہت اصرار کیا کہ لے، پر اس نے انکار کیا۔ لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا، سو خداوند کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا۔ جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے تو وہ اسے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، سب خیر ہے، میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ، انبیاء زادوں میں سے ابھی دو جوان افرایم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آئے ہیں، سو ذرا ایک کنتار چاندی اور دو جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نعمان نے کہا، خوشی سے 2 کنتار چاندی کے، اور وہ اس سے بجد ہوا، اور اس نے 2 کنتار چاندی اور 2 تھیلوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے۔ لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ الیشا نے اس سے کہا، جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ متی، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوال، مواد کیا ہے؟ جواب، مواد وہ ہے جو ابدی ہے اور نیست ہونے اور مخالفت سے عاجز ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت مواد ہیں، جیسے کہ کلام عبرانیوں میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ روح جو فہم، جان یا خدا کا مترادف لفظ ہے، واحد حقیقی مواد ہے۔ روحانی کائنات بشمول انفرادی انسان ایک مشترکہ خیال ہے جو روح کے الہی مواد کی عکاسی کرتا ہے۔ جسے مادے کی اصطلاح کہا گیا ہے وہ روح سے نا آشنا ہے، جو خود میں تمام مواد سمو دیتا ہے اور خود ابدی زندگی ہے۔ وہ سب کچھ جس کے لیے ہم گناہ، بیماری اور موت کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں فانی یقین ہے۔ ہم مادے کی تشریح بطور غلطی کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی، مواد اور شعور کے الٹ ہیں۔ اگر روح حقیقی اور ابدی ہے تو مادہ اپنی فانیت کے ہمراہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ ہماری نظر میں کیا چیز مواد ہونی چاہیے؟ غلطی، تبدیل ہونے والا اور فنا ہونے والا اور فانی، یا غلطی سے مبرہ
ناقابل تغیر اور لافانی۔ وہ چیزیں جو جسمانی حواس کی بدولت شناخت پاتی ہیں ان میں مواد کی حقیقت نہیں ہوتی، یہ محض وہی ہیں جو فانی یقین انہیں کہتا ہے۔ مادہ، گناہ اور فانیت تمام فرضی شعور یا زندگی اور وجودیت کے دعوے کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ فانی لوگ زندگی، مواد اور عقل کے جھوٹے حواس مہیا کرتے ہیں، لیکن روحانی ابدی انسان کو فانیت کے ان مراحل کی بدولت چھوا بھی نہیں جاتا۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ مادی حس کے وسیلہ جو کچھ بھی سیکھا گیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنس میں ایسا نام نہاد علم زندگی کے روحانی حقائق کے ذریعے الٹ ہو جاتا ہے۔ مادی حس جسے غیر مادی تصور کرتی ہے اسے مواد کہا جاتا ہے۔ جب احساسی خواب غائب ہوتا اور حقیقت سامنے آتی ہے تو مادی حس جسے مواد سمجھتی ہے وہ عدم بن جاتا ہے۔ جیسے پھول اندھیرے سے روشنی کی طرف مڑتا ہے، مسیحیت انسان کو فطری طور پر مادے سے روح کی جانب موڑنے کا موجب بنتی ہے۔ پھر انسان ان چیزوں کو مختص کرتا ہے جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی۔ یوحنا اور پولس کو بہت واضح ادراک تھا کہ چونکہ فانی آدمی کو قربانی کے بغیر دنیاوی عظمت حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اسے سب دنیا داری چھوڑ کر آسمانی خزانے حاصل کرنے چاہیے۔ پھر اس کا دنیاوی ہمدردیوں، اغراض و مقاصد میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مادے کی حس کا جھوٹا ثبوت نہایت مؤثر انداز سے روح کی گواہی کی مخالفت کرتا ہے۔ مادے کی حس خود کی آواز کو حقیقت کی شدت کے ساتھ اونچا کرتی ہے اور کہتی ہے، میں مکمل طور پر بے ایمان ہوں اور انسان یہ جانتا ہے۔ میں دھوکہ دے سکتی، جھوٹ بول سکتی، زناکاری کر سکتی، چوری کر سکتی، قتل کر سکتی، اور نرم لہجے کی کمینگی کے ذریعے میں سراغ رسانی سے بچ سکتی ہوں۔ خواہش میں حیوان، جذبے میں فریبی، مقصد میں مکار، میرا مطلب میری زندگی کے مختصر دورانیے کو ایک جشن کا دن بناتی ہوں۔ روح مخالف گواہی دیتے ہوئے کہتی ہے، میں روح ہوں، انسان جس کے حواس روحانی ہے میری صورت پر ہے، وہ لافانی فہم کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ میں لافانی ہوں۔ پاکیزگی کی خوبصورتی، وجود کی کاملیت، ناقابل تسخیر جلال سب میرے ہیں کیونکہ میں خدا ہوں۔ میں انسان کو لافانیت دیتا ہوں کیونکہ میں سچائی ہوں۔ میں تمام تر نعمتیں شامل کرتا اور عطا کرتا ہوں کیونکہ میں محبت ہوں۔ میں ازل اور ابد سے مبرہ زندگی دیتا ہوں کیونکہ میں زندگی ہوں۔ میں اعلیٰ ہوں اور سب کچھ عطا کرتا ہوں کیونکہ میں شعور ہوں۔ میں ہر چیز کا مواد ہوں کیونکہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ کون ایسا ہے جس نے زندگی میں خطرناک عقائد، مواد اور خدا سے جدا شعور کو محسوس کیا ہو اور یہ کہہ سکتا ہو کہ ایمان میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ حیوانی کشش کے دعوے کو جانتے ہوئے کہ ساری بدی، مادے، بجلی، جانوروں کی فطرت اور نامیاتی حیات کی زندگی، مواد اور شعور کے یقین میں اکٹھی ہوتی ہے، کون اس سے منکر ہوگا کہ یہ وہ غلطیاں ہیں سچائی جن کو نیست کرے گی اور کرنا بھی چاہیے۔ مسیحی سائنسدانوں کو مادی دنیا سے باہر نکلنے اور اس سے دور رہنے کے رسولی حکم کے متواتر دباؤ میں رہنا چاہیے۔ اس دولت، شہرت اور معاشرتی تنظیم کو دور کر دیں جن کا خدا کے ترازو میں تنکا برابر وزن بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اصول کے واضح خیالات ملتے ہیں۔ گروہ بندی کو توڑیں، دولت کو ایمانداری سے ہموار کریں، قابلیت کو حکمت سے آزمائیں، تو ہمیں انسانیت کے بہتر خیالات ملتے ہیں۔ ہماری ترقی کا تعین کرنے کے لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہماری ہمدردیاں کیا مقام رکھتی ہیں اور بطور خدا ہم کسے تسلیم کرتے اور کس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر الہی محبت ہمارے لیے قریب تر، عزیز تر اور زیادہ حقیقی بن رہی ہے تو پھر مادہ روح کے سپرد ہو رہا ہے۔
جن چیزوں کا ہم تعقب کرتے ہیں اور جس روح کو ہم آشکار کرتے ہیں وہ ہمارے نقطہ نظر کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں دکھاتی ہے کہ ہم کیا فتح کر رہے ہیں۔ روح کے امیر اعلیٰ بھائی چارے میں ایک ہی اصول یا باب کے وسیلہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مبارک ہے وہ شخص جو دوسرے کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت دیکھتا اور پوری کرتا ہے۔ محبت کمزور روحانی خیال کو طاقت، لافانیت اور بھلائی عطا کرتی ہے، جو سب میں ایسے ہی روشن ہوتی ہے جیسے شگوفہ ایک کونپل میں روشن ہوتا ہے۔ اگر شاگرد روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے تو وہ داخل ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ مادی حص سے دور ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے اور روح کی ناقابل تسخیر چیزوں کا متلاشی ہے۔ اگر ایماندار ہے تو وہ ایمانداری سے ہی آغاز کرے گا اور آئے دن درست سمت پائے گا، جب تک کہ وہ آخر کار شادمانی کے ساتھ اپنا سفر مکمل نہیں کر لیتا۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونی چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو دور کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔